السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود کی مذمت بیان کی ہے کہ جو گناہ اور حرام کے کام کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اپنی سرکشی میں اتنے زیادہ تھے کہ جو لوگ انہیں عدل و انصاف کی بات کہتے انہیں بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا بتانے والا ہو اور برائی سے بچانے والا ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ہی ساعت میں قتل کیا، پھر 170 بنو اسرائیل کے وہ ایماندار جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب اس آیت نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں یا ان لوگوں کو جو انبیاء کا مشن لے کر آگے چلے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک ذلت والے عذاب ہے۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا اور ان کا کوئی مددگار، کوئی سفارشی بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 23۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے اعراض کر جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ان کا اپنی کتاب تورات اور انجیل پر ایمان ہے، بلکہ یہ تو اپنی کتاب میں موجود احکامات پر بھی عمل نہیں کرتے، اور ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کے بھاگتے ہیں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے جن میں آپس میں اختلافات ہیں، تو وہ اس طرف بھی نہیں آتے اور ان کا ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی جہنم کی آگ جلائے گی، ان کی انہی خود ساختہ باتوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب اس آیت میں ان کے اعراض کرنے کی وجہ بتائی کہ ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک سے بھی منہ پھیرنا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی جہنم کی آگ جلائے گی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور جہنم میں ہم چند دن رہیں گے، اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر ہم جنت میں آ جائیں گے اور جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے، اور ان کا یہ باطل عقیدہ انہیں عمل کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اور آگے بتا دیا ہے ان کی انہیں خود ساختہ باتوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو یہ بہت کانشیس ہے کہ دنیا میں محنت کریں گے، کمائیں گے تو دنیا ملے گی، لیکن آخرت کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت تو صرف اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھی ہے، چاہے ہم کمائیں یا نہ کمائیں وہ ہمیں مل جائے گی۔ اور اگر ہم آج اپنے مسلمانوں میں ہی دیکھیں تو ہمیں ایسے باطل عقائد ملتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے، چند دن کے لیے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اور انہی مسلمانوں کو دیکھا جائے تو وہ دنیا کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں۔ چلیں اگر ہم مان بھی لیں کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ ہولناکیاں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں ہم ان سب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے مائنڈ میں امیج نہیں بنتی وہ ہولناکیاں پڑھ کے بھی، تو ہم اپنے گھر کے چولہے کے پاس جائیں اور اس آگ کے اوپر 1 منٹ ہاتھ اوپر کریں تو ہمارے مائنڈ میں خود ہی اس آگ کی امیج بن جائے گی۔
جو اس دنیا کی آگ سے 700 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو یہ آیت یہود کے لیے بھی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آخرت ہمیں خود کمانی ہے اور اس کے بارے میں کسی دھوکے میں نہیں رہنا، ورنہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہی دھوکا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 25 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتا دیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں جیسا عمل کرے گا اسے آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر ایک کی کمائی کا مکمل بدلہ اسے جزا یا سزا کی صورت میں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھینے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں خدائی قانون بتایا جا رہا ہے کہ اقتدار کا ملنا اور چھیننا، عزت کا ملنا یا ذلت کا ملنا سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں غزوہ خندق کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق میں خندقیں کھودنے کا کام مجاہدین کے سپرد تھا اور انہیں 40 فٹ ہاتھ لمبی خندقیں 10 آدمیوں نے کھودنی تھی، اور یہ خندقیں کئی میل لمبی اور خاصی چوڑی تھیں جسے دشمن عبور نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بہت جلد کھودنی تھیں کہ دشمن پہنچنے والا تھا، اور یہ کام اتنا مشکل تھا کیونکہ مدینہ کی زمین سخت تھی اور مسلمانوں کے پاس وسائل بھی کم تھے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی وجہ سے یہ کام دشمن کے آنے سے پہلے مکمل ہو گیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھدائی میں حصہ لیا، اور دوران کھدائی ایک بڑی چٹان آ گئی تھی جو کھودی نہیں جا رہی تھی، تو صحابہ کرام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت بھوک سے دوچار تھے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک چٹان آ گئی ہے جو کھودی نہیں جا رہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے پاس گئے اور اس پر جا کر ایک کاری ضرب لگائی، تو اس سے ایک شعلہ نکلا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی، اور لوگوں نے بھی اسے دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ اور غزوہ خندق کے بارے میں آتا ہے، یہ سخت سردیوں میں لڑی گئی تھی، بھوک، نیند، دشمن کا خوف، اور یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ مسلمان اس میں بری طرح ہلا دیے گئے تھے۔ اور اس سخت ترین وقت میں کیا کیا خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ تو جب یہ سب آپ فرما رہے تھے تو منافقین نے ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق اڑایا کہ دیکھو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جانوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے، دشمن سے بچنے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں اور خواب روم اور فارس کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان منافقین کو بتا دیجیے کہ وہ کام، وہ باتیں جو ان کو ناممکن اور مشکل لگتے ہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے نوازتے، ہر قسم کی عزت، طاقت، بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی مثال ہم دوسرے پارے میں بھی پڑھ کے آئیں کہ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، وہ کتنے معمولی انسان تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی۔ اور بنی اسرائیل جو تھے انتہائی پڑھے لکھے تھے اور افضل امت تھی، اور ان کی حکومت برسوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن ان سے فضیلت لے لی گئی اور انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور بدو بکریاں چرانے والے ان پڑھ لوگوں کو بادشاہت دے دی گئی، اور کیسر و کسریٰ کے محلات دیے ان کے ایمان اور اطاعت کی وجہ سے۔ اس آیت میں ہے، بیدک الخیر، کہ تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27 تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، یعنی جو دن رات اپنے اپنے ٹائم پر آ جا رہے ہیں، یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو دن رات کا سیکوینس وائز آنا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں، ناروے جیسے ہو گیا، اس میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتے ہیں، اور وہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود رات کو دن میں اور دن کو رات میں نہیں کنورٹ کر پاتے۔ اور آگے ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو ہی ہے بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اور اب اس کی مثال ہم دیکھیں کہ بے جان سے جاندار، جیسے بیج ڈیڈ ہے لیکن اس سے درخت نکل آتا ہے جاندار جب وہ زمین میں جاتا ہے، اور انڈا ڈیڈ ہے لیکن اس سے چوزا نکل آتا ہے، وہ لائیو ہے۔ اور دوسری مثال وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، یعنی زندہ سے مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد کفر اور ایمان بھی لیا ہے، کہ کفر مردہ دل ہے اور ایمان زندہ دل ہے، کہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، کہ انسان پہلے مردہ دل کافر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی روشنی دے کر اسے زندہ کر دیا۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو نوح علیہ السلام ایمان والے تھے، زندہ دل تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا ایمان والا نہیں تھا بلکہ مردہ دل کافر نکلا، تو زندہ میں سے مردہ نکلا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایمان والے زندہ دل تھے، جبکہ ان کا باپ آزر جو تھا مردہ دل کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ کافروں میں سے مومن اور مومنوں میں سے کافر پیدا کرتا ہے۔ اور آگے ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو ہم ان دونوں آیتوں کا 26 اور 27 کا خلاصہ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک، عزت، رزق کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسان کو دنیا میں انہی چیزوں کا غم لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہو، اس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس کھلا رزق ہو۔ تو جس کو اس آیت پر یقین آ جائے تو پھر وہ دنیا کے اقتدار، عزت اور رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو اور اس کی اطاعت فرماتا ہے جس کے اختیار میں یہ سب چیزیں ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس شخص کی جھولی میں یہ تینوں چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں اپنی تاریخ صحابہ کرام سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی دیا، عزت بھی دی اور رزق بھی دیا۔ اور تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا تھا کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ لے کر بازاروں میں پھرتے رہتے تھے، اور صبح سے شام ہو جاتی تھی لیکن انہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ یہ چیزیں جس کے قدرت میں ہیں اس کی اطاعت کرو، وہ خود ہی تمہیں یہ سب چیزیں دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔